ڈی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کسی ایس ایچ او کی تختی کسی گھر کے باہر لگی ہو تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اس ملک نے رہنا ہے، لیکن جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا عذاب یہاں سہنا ہے۔ قیامت کے دن کسی قوم نے جا کے بحیثیت قوم پیش نہیں ہونا، فرداً عذاب ہوگا، ہر کوئی اپنا فرد عمل لے کے جائے گا، لیکن قوموں کے عذاب کا فیصلہ یہی ہو جایا کرتا ہے۔ قوموں کے بارے میں اللہ یہی بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں کس جگہ کیسے اور کس طرح ماروں گا، اور وہ کیفیت آنے سے پہلے قومیں استغفار میں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور اس کا راستہ اقبال نے، سب لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جواب شکوہ ایک بڑی عجیب و غریب نظم ہے، اللہ تعالیٰ ایک الہامی، کچھ الہامی کہتے ہیں، کچھ جوش صاحب کہا کرتے تھے اقبال اپنے مقام سے گر گئے، لیکن میں جواب شکوہ کو ایک نعت کے صورت میں لیتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کو آپ نے افسانہ پڑھتے ہوں تو پڑھتے پڑھتے آپ آخر میں چند لائنوں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ روشنی آ گئی، سارا کچھ کھل گیا، بہاؤ افسانے کا وہاں لے کے آتا ہے۔ جو نظم لکھ رہے ہوتے ہیں آخری مصرے کے اوپر آپ کو پتا چلتا ہے کہ نظم جو ہے ایک بہاؤ میں اس نظم مکمل ہو گئی اس آخری دو مصروں کے اوپر۔ اسی طرح جو پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے، جب فائنل سٹروکس لگاتا ہے تو پینٹنگ روشن ہو کے آ جاتی ہے۔ اقبال بھی جب جواب شکوہ لکھتے ہیں، جو الہامی کتاب ہے، ان کی نظم ہے، جو کیفیت وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس جگہ پہ جہاں جو دفن ہے اس جگہ پہ ان پہ وارد ہوئی تھی، اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور وہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اور بہت سے شکوے ہیں کہ جن کا جواب اللہ دیتا ہے۔ حل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جو اقبال کی زبانی سنیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور عشق محمد میرے طرح تقریر کرنے سے نہیں ہوتا، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح گفتگو کرنے، نعتیں پڑھنے، ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتا۔ ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اس پہ غور کیجئے گا اور سوچئے گا ہم پہ بدعمالیاں کیوں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے ایک صحابی سے سوال کیا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ نے تیسری دفعہ جب زور دینا ہوتا تو 3 دفعہ پوچھا کرتے تھے کہ مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ لڑکی سے عشق ہو جائے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، امتحان میں فیل ہونے لگتے ہو، ماں باپ سے لڑتے ہو، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کوئی کھانے کو چیز نہیں سوچتی۔ میرے رسول کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کے مکمل ہو جائے، ناممکنات میں سے ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دے دیں گے تم کو لوح و قلم، لکھو اپنی تقدیر، عشق تو کر کے دکھاؤ۔ اور عشق کی کیفیت، عشق کی کیفیت صرف ایک شعر میں اقبال نے بتا دی، جو انہوں نے پڑھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست، جس نے سید الانبیاء کی رمز کو پہچان لیا، شرک را در خوف مضمر دیداست، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے۔ جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ڈی آئی جی سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو چیف منسٹر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ جن دلوں میں شرک بسا ہوا ہو ان میں میرے محمد کا نور کیسے بس سکتا ہے؟ جو ڈرتے ہوں، جو خوف کھاتے ہوں، جنہیں کل کی آزمائشیں ڈراتی ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے، انہیں میرا اللہ ہاتھ نہیں پکڑا کرتا، وہ کہتا ہے پیچھے چھوڑ دو میں پکڑنے والا ہوں۔
یہی وہ وجہ ہے کہ آج صبح آتے ہوئے میں جو قرآن پاک کی ایک آیت راستے میں پڑھتے ہوئے میں صرف یہ سنا کے اجازت چاہوں گا. آپ سوچ لیں کہ کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے. سورہ الانعام کی ایک آیت, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں قادر ہوں کہ تم پر عذاب نازل کروں آسمانوں سے اوپر سے. سیلاب آئے تمہیں پتہ ہی نہ چلے, 2 مہینے لگے ہوں کراچی پہنچتے پہنچتے, گھومتے رہے اسی شہر کے اندر, تمہاری ٹرین 24 گھنٹے میں پہنچ جائے اور میرا سیلاب جو ہے 3 دن انتظار کرو کہ کہاں پہنچے, پھر تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دوں. اور تیسری چیز کہ تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر عذاب کا مزہ چکھاؤں. ٹارگٹ کلنگ, اس طرف سے مارو اس طرف, پتہ نہیں چلتا کون مار رہا ہے اور کون نہیں مار رہا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ رک گئے اور کہا, پہلی دفعہ فرمایا اے اللہ میں تیرے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر پناہ مانگتا ہوں تمہارے چہرے کے تقدس کی اس عذاب سے جو تم آسمان سے نازل کرے. پھر فرمایا میں تمہارے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر اس عذاب سے کہ جو تم پاؤں کے نیچے سے زلزلے کی صورت نازل کرے. اور پھر تیسری چیز کہ جو تم آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو گردنیں کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھوائے. اور فرمایا یہ سب سے کم عذاب ہے. یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں 60 مر گئے, 30 مر گئے, 40 مر گئے, 70 مر گئے, یہ سب سے کم عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة, ڈرو اس فتنے سے جس کا وبال ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جن کو ان پر نازل کر دیا گیا. سب اس میں رگڑے جائیں گے. کیوں؟ حدیث جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ فلاں 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 بستیاں ہیں, ان میں جا کے عذاب نازل کر دو. جبریل واپس پہنچے, کہا وہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ طرفت عین, آنکھ چھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں کیا. کہا اس شخص کو پہلے مارو اور اس کے بعد اس کے اوپر بستی الٹ دو, اس لیے کہ یہ شخص خود زاہد تھا, عابد تھا, پرہیزگار تھا, لیکن میری غیرت کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. کتنوں کا رنگ بدلتا ہے. من را منکم منکرا فلیغیرہ بہ یدیہ, کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے پکڑ کے روک لے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, نہیں استطاعت کرتا, فَبِلِسَانِهِ, زبان سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, نہیں استطاعت رکھتا, فَبِقَلْبِهِ, دل سے. فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے. اگر آپ کی پارٹی کا ممبر, اگر آپ کی خاندان کا کوئی رکن, اگر آپ کے جاننے والا کوئی دوست کرپشن کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, اور آپ کے دل کے اندر بھی اس کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوتی, تو سوچ لو میرا نبی کہتا ہے آپ ایمان کے اس آخری درجے سے بھی نیچے ہو. یہ ہیں وہ اعمال. ایک بات یاد رکھیے, میرا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ سارے کی ساری بستی کو بدل کے یہاں کسی اور نسل کو وارث بنا دے. یہ ملک اور یہ خطہ اس کو اس لیے عزیز ہے کہ سید الانبیاء کو اس خطے سے خوشبو آتی تھی. اگر ہم یہاں بدبو پھیلانے کا باعث بنیں گے تو اللہ اس بدبو کو پاک کر کے زمین کو طاہر کر دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. یاد رکھیے کہ جو اس سرزمین کے ساتھ وفا نہیں کرے گا اسے نہ سید الانبیاء کی محبت نصیب ہوگی اور اسے نہ ان لوگوں کی محبت نصیب ہوگی کہ جو اس کے لیے درد میں روتے اور تڑپتے اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ یہ نادان ہیں, ان پر رحم فرما, ان پر کرم فرما, یہ تجھے جانتے نہیں, یہ اس خطے کی اہمیت کو نہیں جانتے. آخر دعوانا الحمدللہ.